ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. جو بڑی دینی خدمت سے لگے ہوئے ہیں ان کے دل کا حال جب بھی وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے جس قسم کا درد مندانہ حال ہوگا دل کا، اور آنے والی پود سے آنے والی کھیت سے جو توقعات ہونی چاہیے، جو بڑے بڑے خواب ہونے چاہیے، وہ سب آپ حضرات سے سارے اکابر کے لگے ہوئے. کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے کہ ایک ادارہ 8 سال تک، ایک ادارہ 5 سال تک اگر حفظ اور عالمیت ہے تو ایک ادارہ 14 سال تک 12 سال تک ہماری علمی کفالت کیے ہوئے، مالی کفالت کیے ہوئے ہیں. اساتذہ نے اپنی عمر کا بہت قیمتی حصہ، اپنے جگر کا لہو نچوڑ دیا ہے ہماری فکری پرورش کے لیے، دین کا خادم بنانے کے لیے. تو اس وجہ سے میرے عزیزوں بہت ہی اہم بیٹھک ہے، ملاقات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دین کا خادم بننے حضرت مولانا اشرف علی صاحب سعودی شیخ الحدیث محترم سمیع الرشاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سرحد شریعت کے محافظ بننے کی نیت کرو. اگر سرحد شریعت کے محافظ بننے کی نیت ہی نہیں ہے، سارا سال کا کیا کرایا اپنے اثر کے اعتبار سے ضائع ہو جائے گا. کسی بھی کاروباری کے لیے، کسی بھی مالی کے لیے، کسی بھی مینیجر کے لیے کتنی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے جب اس کی محنت بے نتیجہ اس کو محسوس ہو ظاہری اعتبار سے. تو یہ خادم دین بننا، سرحد شریعت کا محافظ بننا، اشاعت دین، حفاظت دین کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں میں سے کسی ایک مشین کا پرزہ بن جانا. اصل یہ نیت بننی چاہیے، اور جب تک نیت کا یہ قبلہ درست نہیں ہوتا ہے، آگے کے جو مطلوبہ صفات ہیں، آگے کے جو مطلوبہ کام ہیں وہ بھی ہم سے نہیں ہوں گے. دوسری بات، فطرت کا اصول ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عالم کے لیے، غیر عالم کے لیے، اس زمین پر پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے، چلنے والے ہر چرند پرند کے لیے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے. فطرت کا اٹل اصول ہے کہ اتار چڑھاؤ زندگی میں لگے رہیں گے. تلک الایام نداولها بین الناس، بل گیٹس سے لے کر اڈانی امبانی سے لے کر محلے کے چھوٹے کاروباری تک کسی کے ساتھ دولت کبھی چمٹی نہیں رہی ہے. معاشی اعتبار سے اتار چڑھاؤ ہر ایک کے ساتھ ہے. ازلی قانون ہے کہ دولت معیار امتحان ہے، فقر و فاقہ معیار امتحان ہے، معیار عزت و ذلت نہیں ہے. جب تک آدمی یہ نہیں سمجھے گا اللہ جل جلالہ وعمل والہ کے اس قانون کو، تو پھر وہ ہمیشہ اپنے آپ کو معیار زندگی میں توڑتے رہے گا،
معیار بندگی بنانے کی فکر نہیں کرے گا۔ کام کرنے کا ضابطہ یہی ہے کہ ابتدا سے کام ہوتا ہے۔ بہت بڑے آدمی ہیں حضرت مولانا غلام غسانوی صاحب دعوت برکاتہ، وہ ہمیشہ اپنی بات دہراتے رہتے ہیں، اور واقعی بہت بڑے تجربے کی بات ہے کہ میں نے پہلے دن یہاں پر دورہ نہیں کھولا، میں نے ابتدا میں یہاں پر دینیات کا شعبہ چلایا۔ اب دینیات کے شعبے میں 4000 سے زائد طلبہ ہیں، وہی میرے 4000 کے قریب طلبہ حفظ میں 3500 بن جاتے ہیں، اور وہی 3500 میں سے 2500 کے قریب عالم کورس میں آتے ہیں، اور آخری جماعت دور حدیث میں 200 طلبہ 300 طلبہ موجود رہتے ہیں۔ تو کام کی ابتدا بنیاد سے ہوتی ہے، چاہے حصی عمارت کے کام کی ابتدا ہو یا عملی کام کی ابتدائی تعمیر ہو، چاہے عملی تعمیر ہو یا حصی تعمیر ہو، ابتدا بنیاد سے ہوگی، ابتدا بنیاد سے ہوگی۔ ابتدا ہدایت پڑھانے سے نہیں ہوگی، مشکات شریف پڑھانے سے نہیں ہوگی، بخاری شریف پڑھانے سے نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں آنے کے لیے اس کے دروازے ہوتے ہیں، اور شرافت کا طریقہ یہی ہے، انسانی سماج کا اصول یہی ہے کہ آدمی دروازے سے گھر میں آتا ہے۔ علاقے کے پرانے عوام، علاقے کے پرانے علماء، وہ اس علاقے کا دروازہ ہوا کرتے ہیں۔ ان کے تجربات اور ان کے اعتماد کو حاصل کرے بغیر ہم علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے، جیسے دروازے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، ویسے ہی ان حضرات کے اعتماد اور ان حضرات کے تجربات حاصل کیے بغیر ہم آگے کام نہیں کر سکتے ہیں اپنے علاقوں میں۔ انتظامی مجبوری ہے اس لیے نہیں، بلکہ واقعی ان لوگوں نے آج تک کام کر کے دین کی جس سطح کو باقی رکھا، مجھے اس سطح کو آگے بڑھنا ہے۔ میرے بڑوں نے محنت کی، نورانی قاعدے کی جماعت بنایا، مجھے حفظ کی جماعت بنانا ہے۔ میرے بڑوں نے محنت کی، حفظ کی جماعت کو تیار کیا، مجھے عالم کورس کی جماعت تیار کرنا ہے۔ عالم کورس کا کام انہوں نے شروع کر دیا، میں آگے رفاہی کام، ختم نبوت کے کام، تصنیفی کام، امت کے مختلف طبقات میں ان کے متعلقہ شعبے کے دین زندہ کرنے کا کام اور مختلف قسم کے ترجیحی کام مجھے آگے بڑھانے ہیں۔ میری محنت اپنے بڑوں کی محنت کا تسلسل ہے، میں اپنے علاقے کے بڑوں کے لیے معاون بن کے چلوں گا، درد سر بن کے نہیں چلوں گا۔ میں اپنے علاقے میں اپنے بڑوں کی نیک نامی کو باقی رکھنے والا، ان کی نیک نامی کو بحال رکھنے والا بن کے میں چلوں گا۔ اہل علم کی نیک نامی، اہل علم کے وقار کو میں مجروح کر کے چلنے والا نہیں بنوں گا۔ حضرت علی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک علاقے میں نئے عالم پہنچے اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا، تو علاقے کے پرانے عالم نے دودھ سے بھرا ہوا برتن انہیں بھیجا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ یہاں پر میدان کام کرنے کا فل ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ تو ان عالم دین نے اس دودھ کے برتن پر پھول رکھ کر بھیجا کہ میں آپ کے درمیان
پھول بن کر رہوں گا، کانٹا بن کے نہیں رہوں گا۔ میں آپ کے کام کی تکمیل اور تعاون کے جذبے سے رہوں گا، میں آپ کے کام میں بدمزگی پیدا کرنے کے ارادے سے نہیں رہوں گا۔ علاقے کے ذمہ داروں سے تعلق، حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم فضلاء سے فرماتے ہیں، اور واقعی بہت ہی اہم نصیحت ہے اور ان کی زندگیوں کا خلاصہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جہاں پر بھی جاؤ، چاہے دین کی خدمت میں مؤذنی مل جائے، دین کی خدمت میں نورانی قاعدہ مل جائے، دین کی خدمت میں ابتدائی کتابیں مل جائے، دی جانے والی ہر خدمت کو اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھو کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، پھر بھی اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اور ان خاصان خدا نے مجھے یہ کام تفویض کیا، میں تو اس کا مستحق نہیں تھا۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ خود کو 100 نمبر نہیں لگائے جاتے، قوم لگائے گی تمہارے نمبر۔ یا آخرت کے تناظر میں فرماتے تھے دنیا کے نمبر لگانے کا کیا اعتبار ہے، بازار قیامت میں دیکھنا ہے کہ کیا نمبر لگتا ہے۔ تو یہ کہ دی جانے والی خدمت کو اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھنا، زیادہ فکر نہیں کرنا چاہیے، کام شروع کر دینا چاہیے۔ کمال کی فکر میں کام شروع نہیں ہوتا۔ اگر مجھے کام کرنا ہے تو کامل ترین درجے کا کرنا ہے، اگر مجھے کام کرنا ہے تو نہایت اعلیٰ سطحی کرنا ہے، اگر مجھے کام کرنا ہے تو بالکل انوکھا نمونہ قائم کرنا ہے۔ نقش اول کامل و مکمل کبھی نہیں ہوتا ہے، کام کرتے کرتے ہی بہتری آتی ہے، کمیت کے مقدار پر ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دن وہ تھا حضرت مولانا عبدالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کا مضمون اخبار میں دینے پر واپس کر دیا گیا کہ یہ شائع کرنے کے قابل نہیں ہے، اور جب وہ واقعی مولانا عبدالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بن گئے، انہوں نے بعینی ہی وہی مضمون بھیجا تو اس نے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے صفحے اول پر اس کو چھاپا۔ تو وقت تو لگتا ہے، تعارف اور اعتماد کے حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ تو بحالت موجودہ جو دستیاب وسائل ہیں اس کو لے کر کام شروع کر دیا جائے۔ وہ بات یاد رکھنی چاہیے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کے 11 سوالات کے جوابات دیے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اب مدرسے پہلے کی طرح نہیں رہے، اب کے علماء پہلے کی طرح نہیں رہے، چھوڑو یہ سب۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ساری تحریکوں کے دیکھنے والے تھے، وہ فرمانے لگے، لکھا انہوں نے، ہاں بھائی دارالعلوم بھی پہلے کی طرح نہیں ہے، مذاہب بھی پہلے کی طرح نہیں ہے، تبلیغ بھی جیسے چچا جان مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھی، مولانا یوسف کے زمانے میں نہیں ہے واقعتاً، اور جیسے یوسف کے زمانے میں ہے انعام الحسن کے زمانے میں نہیں تھی۔ انعام الحسن کے زمانے میں جیسی تم دیکھ رہے ہو آئندہ تمہیں ویسی بھی نظر آنے والی نہیں ہے۔ احادیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے قریب ہر آنے والا دن پچھلے دن کے مقابلے میں اشر ہی ہوگا۔ تمہیں مطلوبہ لوگ ملے نہیں، موجودہ کی تم نے قدر نہیں کی، سوائے محرومی کے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ مطلوبہ شخصیات تمہیں ملی نہیں، موجودہ سطح کی تم نے قدر نہیں کی، تو سوائے محرومی کے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔
انسانی مزاج کو نبھانا، انسانی مزاج کو نبھانا۔ وہ لوگ بہت نقصان کر رہے ہیں، وہ لوگ بہت فساد مچا رہے ہیں، وہ لوگ خدمت دین سے مانع بن رہے ہیں۔ جو لوگ واٹس ایپ پر کمیٹیوں کے خلاف یک طرفہ طور پہ امامت کی خدمت کی توہین تنقیص کے مضامین اور امامت اور مسجدوں کی کمیٹی کی غلامی، اداروں کی کمیٹیوں کی غلامی چھوڑ کر تجارت کی ترغیب دلانے والے نہایت احمقانہ، نامعقول اوچی قسم کی حرکت کر رہے ہیں۔ ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، ان کا مزاج ایک نہیں ہے۔ ایک ساس بہو رہتی ہے، کائنات جب سے بنی ہے جب سے ساس بہو کا مسئلہ ہے۔ ایک کمپنی کا مالک ہے، اس کے پاس دو ملازم ہیں آئی ٹی کمپنی کے، جہاں پر بہت سے پیمانے ہیں پروموشن کے، پرفارمنس کے، ہمارا بیٹھنا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں وہاں پر ٹکراؤ کیسے ہوتا ہے، تحاسد تباغض کہاں پر ہوتا ہے۔ انسانی معاشرے میں پوری دنیا کے اندر اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں۔ انسانی آبادی کو چھوڑنا حل نہیں ہے، انسانی آبادی میں مستقل مزاجی کے ساتھ ناموافق طبیعتوں کو نبھانا یہ حل ہے۔ اگر مجھے اجتماعی کام کرنا ہے، جتنا بڑا اجتماعی کام کرنا ہے اتنا ظرف وسیع کرنا ہے، جتنا بڑا اجتماعی کام کرنا ہے اتنے مخالف مزاجوں کو نبھانا ہے۔ میں دو گھروں کو لے کر کام کرنا چاہتا ہوں، دو گھروں کے متضاد مزاج کو لے کے چلنا ہے، دو محلوں کو، دو ضلعوں کو، دو صوبوں کو، دو ملکوں کو، دو مشرق و مغرب کو، دو شمال و جنوب کو، دو عرب و عجم کو، جتنے بڑے اجتماعی کام کا میں نے ارادہ کیا ہے اتنے بڑے ظرف کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اتنے متضاد مزاج کو نبھانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ استقامت کے بغیر نتائج نہیں دکھتے ہیں۔ آج صبح میں ہی مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، ہم نے جب نصیحت کی درخواست کی، قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا جانتی ہے کہ ناظم اور ملازم کے مزاج کا فرق کتنا تھا، لیکن جس مجلس میں ہم نے حضرت قاری صاحب کو دیکھا فرماتے ہوئے، اس مجلس میں حضرت قاری صاحب کے 63 سال ہردوئی میں ہو چکے تھے۔ حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ ہم نے کام کو مدرسے کے اپنا ذاتی کام سمجھا، مدرسے کا نہیں سمجھا، اس لیے مدرسے کا کام ہمارے لیے کوئی بوجھ نہیں بنا ہے۔ اور ایک مجلس میں فرمانے لگے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ ہم نے تو طے کر لیا تھا کہ افسری کرنا مشکل ہے، نوکری کرنا آسان ہے، نوکر کو صرف افسر کی سننا ہے، افسر کو پورے نوکروں کی سننا ہے۔ تو ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہمیں نوکر بننا ہے، ہمیں افسر نہیں بننا ہے۔ 63 سال ہمارے ہو گئے۔ حضرت مولانا عبید اللہ السعدی صاحب دامت برکاتہم کثیر التصانیف، شیخ الحدیث، فقہ اکیڈمی کے ذمہ دار، بڑا عظیم کام ہتھورا میں، ہم نے ان سے پوچھا کہ 50 سال کیسے گزر گئے آپ کے ہتھورا میں؟ کہا، فرمایا کہ ہم نے طے کر لیا کہ انتظام میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم نے پوچھنے پر بھی انتظام میں مداخلت نہیں کی۔ پہلے دن کمیٹی کے مسئلے، پہلے دن صدر مدرس کے مسئلے، پہلے دن ناظم کے مسئلے، اپنی متعلقہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا غم کم ہے، دیے گئے کام کو بہتر بنانے کا غم کم ہے،
وفادار ماتحت بننے کا غم کم ہے، ماں فوق کی اصلاح کا غم ہے۔ بھائی جو میدان دیا گیا ہے اس میدان پر جل رہیے، ذمہ داریوں کا فکر اوڑھیے، ضرورتوں کا نہیں۔ ذمہ داریوں کی فکر آپ کو کھا رہی ہو، ضرورتوں کی نہیں۔ تو علاقوں میں جانے کے بعد امامت کی خدمت ہے، تدریس کی خدمت ہے، مکتب کی خدمت ہے، رفاہی کاموں کی خدمت ہے، اسکولوں کے قیام کی خدمت ہے۔ مجھے سارے متضاد مزاجوں کو نبھانا ہے، مجھے موافق مزاج افراد کو تلاش کرنا نہیں ہے۔ انسانوں میں جوڑ پیدا کرنے کا سوائے اس کے کوئی اصول نہیں ہے کہ خوبیوں کو دیکھا جائے۔ خامیوں کو دیکھنے والا اپنی اولاد کو بھی اپنے سے متنفر کر لیتا ہے، اپنے بھائیوں کو بھی اپنے سے متنفر کر لیتا ہے۔ شکایتی مزاج والا اپنی بیوی کو بھی نبھا نہیں پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنا پڑتا ہے۔ ایک آئی ٹی کمپنی میں ایک امریکہ کے ویزے کے لیے کتنی مرتبہ ٹکر لگائے جاتے ہیں، انٹرویوز دیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بنا سنوار کر پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے بھی پیش کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے دین کا خادم بنا لے۔ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ وصول الی اللہ کا عادتاً طریقہ سلوک ہے، جذب اور اشتباہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ عادتاً نہیں ہے، غیر عادی طور پر ہو جاتا ہے کہ کوئی فضیل بن عیاض بن جائے، کوئی وحشی بن جائے، کوئی مالک بن دینار بن جائے۔ جذب کا طریقہ اصولاً نہیں ہے، سلوک کا طریقہ اصولاً ہے کہ آدمی خود تڑپ رہا ہو۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کی یاد آئی، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ پر وہ فرماتے تھے کہ انابت والوں کی قبولیت ہوتی ہے، انانیت والوں کی قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ مکتب میں گئے سیکھا ہی نہیں، انانیت ہے۔ خطابت میں گئے سیکھا ہی نہیں، انانیت ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کام؟ اور مستقل مزاجی سے 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال جب تک آدمی کام نہیں کرتا ہے اس وقت تک علاقے کی دینی سطح بڑھتی نہیں ہے، اس وقت تک علاقے کی دینی سطح کو سنبھالنے والے رجال کار محسوس ہوتے نہیں ہیں۔ استقامت کے ارادے ہونا چاہیے۔ معمولی جھونکے، معمولی قسم کے حالات۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفسیاتی اصول کی طرح صحابہ کو ٹوٹے ہوئے حالات میں ان سے بڑی عظیمت کی مثالیں بتلائی۔ تم سے پہلے کے لوگوں کو آرے سے کاٹا گیا، تم سے پہلے کے لوگوں پر چٹانیں رکھ دی گئی۔ عظیمت کی اعلیٰ مثالیں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے سامنے رکھی گئی ان کی ہمت بتانے کے لیے۔ واقعی ہمارے اکابر کی اعلیٰ مثالیں۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم جب مکتھل میں پڑھایا کرتے تھے، حفظ کا مدرسہ تھا، حفظ کی جماعتیں تھیں، مکان اتنا چھوٹا تھا کہ پورے بچے راحت سے رہ نہیں سکتے تھے، تنخواہ بہت کم یکمشت حضرت کو دی جاتی تھی، لیکن کام کیا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ان سے پڑھنے والی حافظہ بیٹیاں آج استاد الاساتذہ بن چکی ہیں، پورے علاقے کے اندر متوسلین کی ایک تعداد ہے۔ عظیمت کی مثالیں۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سیاسی وزیر محمد علی شبیر صاحب نے کہا کہ میں تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک کے بعض ایسے انٹیریئر علاقوں میں جاتا ہوں
کبھی سرکاری کام کی وجہ سے یہ سوچتا ہوں کہ شاید کوئی عالم آیا ہوگا یہاں تک، شاید کوئی مولوی پہنچا ہوگا یہاں تک، اس انٹیریئر گاؤں میں جا کر دیکھتا ہوں کہ عاقل صاحب کے ہاتھوں سے رکھا ہوا سنگ بنیاد کا پتھر ہے۔ اور کتنے واقعات ایسے پیش آئے کہ بلانے والوں نے بس سے بلایا، امبیسڈر کار کا انتظام تو زندگی کے آخری دنوں میں ہوا، بسوں کے ذریعے سے سفر، سائیکلوں کے ذریعے سے سفر، ٹوٹی پھوٹی قسم کی سواریوں سے سفر، اکابرین نے مجاہدے کیے، فتوحات کے حصے ہمیں مل رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے آخری دنوں میں بھی وہ فتوحات کی ابتدا نہیں ہوئی جو زندگی کے آخری دن تھے ان کے۔ ہم نے اپنے استاد اللہ ان کی مغفرت فرمائے حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب جامی قاسمی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، زندگی کے آخری دن جس معیار زندگی پر ان کے گزرے ہیں، ہم لوگوں کی زندگیاں اس معیار سے شروع ہوئی ہیں۔ پھر دنیا کی طلب کیا ان لوگوں کے دل میں ہو سکتی ہے جو آخرت کے خواہش مند ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین دنیا کے آنے پر رویا کرتے تھے، یہاں دنیا کے نہ ملنے پر لوگ روتے ہیں۔ دنیا کے ملنے پر اللہ سے ڈرتے تھے، کہیں ہماری قربانیوں کا صلہ دنیا میں تو نہیں چکایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رہن سہن، اپنے لباس و پوشاک کے معیار کے بڑھانے کو پسند نہیں کیا، بستر کے معیاری بنانے پر بیٹی پہ ناراض ہو گئے اور یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پہلے کے 2 ساتھیوں کی ڈگر پر چلنا چاہتا ہوں، اگر میں نے اپنی روش بدل دی تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان دونوں محبوبوں سے مل نہیں پاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا رونے کی بات ہے؟ فرمایا کہ میرے آقا نے اس سے وعدہ کیا تھا لِيَكُنْ بَلَاغُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، ایک مسافر سے زیادہ سامان نہ رکھنا۔ تو انہوں نے مکان بنا لیا تھا، کھڑے ہو جائیں تو چھت لگ جائے، لیٹ جائے تو پیر لگ جائے، اتنا شاندار مکان بنا لیا کہ وہ رو رہے تھے اس پر کہ میں آقا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن علاقوں میں اپنے جن ساتھیوں کو بھیجا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جن علاقوں میں جن ساتھیوں کو بھیجا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جن عزیزوں کو جن ملکوں میں بھیجا، انہوں نے وفاداری کی، استقامت سے کام کر کے بتلایا، تحریک پروان چڑھ گئی، علاقے خود کفیل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی محنت کے اثرات زندگیوں میں دیکھے، اپنے بڑوں سے وفاداری کے نتیجے میں، دیے کے میدان پر استقامت کے نتیجے میں۔ کیا حالات ان پر نہیں آئے؟ کیا ناگواریاں ان پر نہیں آئی؟ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نبوت والا کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن نبوت والے راستے میں آنے والی کٹھنائیاں نبھانا نہیں چاہتے ہیں۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بے فکر رہو، تم پر فاقے نہیں آئیں گے، بے فکر رہو، تمہیں پتھر سے نہیں مارا جائے گا۔ اس کے لیے بہت ہی اولیاء اور انبیاء کی قسمتیں چاہیے کہ ان کے نام پر فاقے آنے لگ جائیں، ان کے کام پر پتھر کھانے کے موقع مل جائیں۔ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اتنے بڑے مقامات اللہ تعالیٰ ہم سے طے کروائے، اس سلسلے میں کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت کے قریب جتنا زمانہ بڑھتا جائے گا اتنا چھوٹی قربانیوں پر بڑی مددیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے رہیں گے، چھوٹی قربانیوں پر بڑی مددیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک صفات قبولیت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے میدانوں میں، ضرورت کے میدانوں میں اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا تو ہو جائے گی، اس سے پہلے ساتھیوں کے ذہن میں کچھ سوال